ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے. دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے. اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے. اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں. پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے, پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے, پھر کٹائی کا وقت آتا ہے. تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے, اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے, اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے. اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے, رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے. یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے, اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں. پھر شعبان بھی, اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج, اور اس کے بعد شعبان میں شب برات, پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے. تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا خیال رکھیے. بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا. بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے. جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے. کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے, زمین بھی اچھی ہے, ساری چیزیں, کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیج بھی اچھا ہو, زمین بھی اچھا ہو, موسم بھی اچھا ہو, تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے. بیج اچھا تھا زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی. بیج بھی اچھا ہے, زمین بھی اچھا ہے, موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی. ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, بیج اور زمین اور موسم. بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں, اور زمین تمہارا دل ہے, اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے. اور موسم یہ رجب کا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے, فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے. لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے. جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے گی. لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا, اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے, تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں, رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ, اتنی برکتوں والا, اتنی رحمتوں والا, لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے ہیں رمضان میں ویسے ہی ہیں, وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے, اس انسان کا قصور ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے, لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو. تم نے بیج نہ بوئے, اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی, کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے. رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے, لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟
اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکاریں، مناجات کریں، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے۔ رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر لو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے۔ اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے، وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے، تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں، زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے، ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو۔ صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو، بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو، گیلی ہو جائے، تب جا کر کے تم اس پر بیج بو۔ میرے عزیزو یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے، تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر دو، زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو، دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ، تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ ایک بار پکارے 70 بار جواب، ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے۔ وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے، یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ۔